لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نور قلوب العارفين بنور معرفته وأسقط بعد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد فقد قال معصومين عليه الصلاة والسلام ورفع ذكرك في عليين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین محترم بزرگان مذہب و ملت، اجازت ہو تو لب بولوں عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر ہو، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو دو، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس ہو، تب جا کے ثانی حیدر کرار کی شان میں کچھ ہو۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس کا ہر لفظ، ہر جملہ، ہر حرف مولا عباس کی نالین پاک کے تسمے سے مس ذرے پر تیمم کرتا ہوا قبلہ وفا کی طرف سفر کرتا ہوں۔ اپنی زبان کو اپنے ذہن میں جنبش دیجیے گا، اس لیے کہ یہ مجلسیں نہیں، حمایت جناب سیدہ کا اعلان ہے۔ حمایت جناب سیدہ کا اعلان ہے، اور حمایت جناب سیدہ میں میرے نوجوان بھائیوں بولتے رہنا، اس لیے کہ حمایت جناب سیدہ میں بولنے کی شرط ہی 3 ہے: باپ ایک ہو، ماں نیک ہو، شرافت کی ٹیک ہو۔ اس کے علاوہ حمایت جناب سیدہ میں کوئی بول نہیں سکتا، اور اگر کسی کی زبان مخالفت جناب سیدہ میں چلے تو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لینا شجرے میں خرابی ضرور ہے، سمجھ لینا شجرے میں کوئی خرابی ضرور ہے۔ آئیے گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب آپ مولا عباس کی زیارت کو جائیں گے تو ہر زائر کے زبان پر یہ فقرہ رہتا ہے کہ ورفع ذکر کا فی علیین، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور اسی زیارت میں ایک اور جملہ ہے، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں: لعن اللہ من جہل حقا، اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو عباس کی معرفت نہیں رکھتا۔ اور حدیث قدسی میں یہ جملہ ہے، بندوں کی لعنت نہیں ہے، خدا کی لعنت۔ حدیث قدسی میں یہ جملہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ نہ لعنت بھیج دے، نہ اس کے پاس ایمان بچتا ہے نہ اسلام بچتا ہے۔ تو خود کو لعنت سے بچانا ہے اور عباس کی معرفت بھی حاصل کرنا ہے۔ آپ اور ادھر آ جائیے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو خود کو لعنت سے بچانا بھی ہے اور عباس کی معرفت بھی حاصل کرنا، اس لیے کہ بندوں کی لعنت نہیں ہے، خدا کی لعنت۔ تو فکرہ کیا ہے؟ ورفع ذکر کا فی علیین، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا فی علیین۔ اب اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، اس کے 2 ترجمے، یا تو بہت بلند مقام پہ، پہلا ترجمہ یا تو بہت بلند جگہ پہ عباس کا ذکر ہوگا، یا کئی علی بیٹھے ہوں تب عباس کا تذکرہ ہوگا، کئی علی بیٹھے ہوں تب عباس کا تذکرہ ہوگا۔ اب گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ہر ماں جب اپنے شکم میں بچہ اٹھاتی ہے تو اس کی پہلی دعا یہ ہوتی ہے: بار الہ مجھے چاند سا بیٹا دینا، چاند سا بیٹا دینا۔ جملے پہ توجہ کریے گا،
بارہا مجھے چاند سا بیٹا دینا، چاند سا بیٹا دینا، چاند سا بیٹا دینا۔ اللہ کہے گا ام البنین سب چاند سا بیٹا مانگتے ہیں، تجھے چاند ہی دے رہا ہوں۔ سب چاند سا بیٹا مانگتے ہیں، تجھے چاند ہی دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام نوٹ کریے، العباس سید الماء، العباس سید الماء، پانی کا سردار عباس، پانی کا سردار عباس۔ پانی ملکیت ہے بی بی فاطمہ کی، پھر سرداری عباس کے پاس کیسے؟ علامہ جمیت الحویزی فرماتے ہیں کہ سمجھے نہیں، اسی لیے تو بچپن میں بیٹا کہہ دیا تھا، اسی لیے تو بی بی نے بچپن میں بیٹا کہہ دیا تھا۔ اب اٹھائیے تاریخ کربلا اور دیکھیے، علی کا جو بھی بیٹا فرات پہ گیا، اس نے جانے کے بعد فرات پہ قبضہ کیا۔ علی کا جو بھی بیٹا فرات پہ گیا، اس نے جانے کے بعد فرات پہ قبضہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیرت دار بیٹا ماں کے مہر پہ کسی غیر کا قبضہ نہیں ہونے دیتا۔ غیرت دار بیٹا ماں کے مہر پہ کسی غیر کا قبضہ نہیں ہونے دیتا۔ 2 برس کے ہیں عباس، جب 2 برس کے ہوئے ہیں، علی نے علی کو ہاتھوں میں لیا۔ اب ایک مرتبہ جب زمین پہ آئے ہیں عباس، تو سب سے پہلے عباس نے مولا علی کی تلوار نکالی اور جملہ کیا کہا؟ مولا علی کی تلوار نکالنے کے بعد کہتے ہیں بابا اس کا حق کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بابا یہ ہے کیا، لیکن عباس کہہ رہے ہیں بابا اس کا حق کیا ہے؟ اور کتنی بڑی تلوار تھی؟ جعفر طیار کی تلوار مصر میں رکھی ہوئی ہے، اتنی ہے چوڑی، اتنی ہے چوڑی اور اتنی ہے بڑی۔ اب میرے ہاتھ کی پہنچی یہی ہے تو میں یہیں تک بتا رہا ہوں، اس سے بھی بڑی تھی، ہم نے کہا جوڑ تو سکتا نہیں۔ اتنی بڑی اور اتنی ہے چوڑی، اسی کے برابر میں خلیفہ کی تلوار رکھی، اتنی سی لکھا ہوا ہے باقاعدہ، اس پہ اتنی سی تھی، میں نے میزان اتنی کہا، لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ تو حضرت جعفر طیار کی تلوار اتنی بڑی اور ان کے برابر میں ایک تلوار اتنی سی، ایسا لگ رہا تھا کہ برابر میں جو تلوار رکھی ہے کہ تلوار کے مقابلے میں چھری، کہ تلوار کے مقابلے میں چھری نہیں، توجہ کریے گا، تلوار کے مقابلے میں چھری۔ اب بھی نہیں سمجھے، تلوار مردوں سے مخصوص، چھری عورتوں سے مخصوص۔ یا عباس یا عباس، علمدار علمدار، یا عباس یا عباس، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی تلوار مردوں سے مخصوص اور چھری عورتوں سے مخصوص۔ میں یہی تو کہتا ہوں آج دنیا شیعت کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے۔ لشکر طیبہ والوں ہم سے نہ الجھو، لشکر سفیان والوں ہم سے نہ الجھو، جو کبھی نہیں لڑے ان کے سپاہ والوں ہم سے نہ الجھو، خدا کے لیے ہم سے نہ الجھو، ہمارے مقابلے پہ نہ آؤ، نہ علم کے میدان میں نہ علم کے میدان میں ہمارے کسی بھی مقابلے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کبھی لڑنے کا من ہو تو عام دنوں میں لڑ لینا، جھگڑ لینا، یہ 2 مہینے 8 دن نہ لڑنا، اس لیے کہ یہ 2 مہینے 8 دن ہماری عورتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی 8 دن ہماری عورتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں، چوڑیاں نہیں پہنتی۔ ماتم پہ اعتراض ہونے لگتا ہے کہ خون نہ بہاؤ، ماتم نہ کرو، یہ انجمن ماتم بہت کرتی ہے، کما نہ لگاؤ، زنجیر نہ لگاؤ۔ نوجوانوں ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، جوانی بازار میں ضائع کرنے کے لیے نہیں، ماتم حسین کے لیے ملی ہے، ماتم حسین کے لیے ملی ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب کا یہی جملہ ہے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ یہ جملہ
کہ جب ماتم پہ اعتراض ہو تو زیادہ شدت کے ساتھ ماتم کرو، اس لیے کہ وہ ہاتھ جو تم یا حسین کے لیے یہاں مارتے ہو یہ در حقیقت تمہارے سینوں پہ نہیں یزیدیت کے منہ پہ تماچا بن کے لگتا ہے، یزیدیت کے منہ پہ تماچا بن کے لگتا ہے۔ لہذا جب ماتم پہ اعتراض ہو تو زیادہ شدت کے ساتھ ماتم کرو۔ 2 برس کے ہیں عباس اور تلوار اٹھائی ہے مولا علی کی، کتنے شجاع ہیں، کتنے شجاع ہیں مولا عباس۔ ذوالقلائے خیبری عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان، یہ مرہب کا پوتا یا پر پوتا تھا جو بھی، لیکن مرہبی کا تھا۔ اس کے دل میں ایک آگ لگی تھی کہ علی نے مرہب کو مارا اور میں بدلہ ضرور لوں گا۔ اب اس نے سنا کہ یزید ملعون کچھ لشکر اکٹھا کر رہا ہے جنگ کرنے کے لیے، اس کو پتا چلا کہ حسین سے جنگ ہے، حسین علی کے بیٹے۔ یہ پہنچا وہاں، شام پہنچا اور پہنچنے کے بعد پیغام بھجواتا ہے کہ جاؤ کہو کہ ذوالقلائے خیبری آیا ہے، ذوالقلائے خیبری آیا ہے۔ جیسے اس نے نام سنا کہا کہ اندر بھیج دو۔ اب یزید کے چاپلوس بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو شروع ہو گئی۔ گفتگو میں ایک مرتبہ اس نے کہا کہ سنا کچھ لشکر اکٹھا کر رہے ہو، کس سے لڑائی ہے، کس سے لڑائی ہے؟ کہا فرزند زہرا، فرزند رسول حسین ابن علی سے لڑائی ہے۔ کہا پھر لشکر اکٹھا ہو گیا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، ابھی تک اتنا لشکر ہو نہیں پایا ہے جتنا میں چاہتا ہوں، ابھی تک اتنا لشکر ہو نہیں پایا کہ جتنا میں چاہتا ہوں۔ کہا کتنا لشکر ہوا؟ کہا یہی کوئی 8-9 لاکھ کا لشکر ہو پایا ہے بس، اب تم ہی بتاؤ کہ اتنے سے بلبوتے پہ میں کیا کر لوں گا، اتنے سے بلبوتے پہ میں کیا کر لوں گا۔ پھر ایک مرتبہ ذوالقلائے خیبری کہتا ہے اچھا یہ تو بتا کہ حسین کتنا بڑا لشکر لا رہے ہیں، حسین کتنا بڑا لشکر لا رہے ہیں؟ وہ ملعون کہتا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ چھوٹے بڑے سب ملا کے 72 لوگ ہیں، چھوٹے بڑے سب ملا کے 72 لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ ذوالقلائے خیبری ہنسا، ہنسنے کے بعد کہتا ہے خوف حسین نے تیرا دماغ رخصت کر دیا ہے، 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، 9 لاکھ اکٹھا کر چکا ہے لشکر اور کہہ رہا ہے کہ اتنے بلبوتے پہ میں کیا کر لوں گا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا نہیں یہ حسین کے لیے لشکر تھوڑی اکٹھا کیا۔ کہا پھر؟ کہا کہ سننے میں آیا ہے کہ عباس بھی آ رہا ہے، سننے میں آیا ہے کہ عباس بھی آ رہا ہے۔ جیسے اس نے عباس کا نام سنا تو بس ہل گیا، عباس کا نام سنتے ہی گھبرا گیا۔ کہا کہ عباس کوئی بہت بڑے بہادر ہیں کیا؟ یزید کہتا ہے سمجھ لے اتنے بڑے بہادر ہیں کہ تجھے دیکھ لے تو تیرا دم نکل جائے، اتنے بہادر ہیں عباس کہ تجھے دیکھ لے تیرا دم نکل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات، پھر میں ایسے سے لڑوں گا ضرور، ایسے سے لڑوں گا ضرور۔ آ گیا کربلا میں، جیسے ہی کربلا میں پہنچا تو مولا عباس جناب قاسم کو جنگ کرنے کے آداب بتا رہے، میرے لال میمنے کو دیکھو، میسرے کو دیکھو، قلب لشکر کو پامال کرو۔ ابھی یہ منظر چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ یہی ہے عباس؟ کہا ہاں یہی ہے عباس۔ اس نے ایک نیزہ نکالا، لیکن نیزے کی خاصیت یہ ہوتی ہے، نیزے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں لگتا ہے آ کے وہ حصہ جدا کر دیتا ہے، لیکن کمال ہے جرت عباس۔ اب جو اس نے آواز دے کر نیزہ پھینکا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس نے نیزہ عباس کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی عباس نے اس کے نیزے کو آتے دیکھا، عباس نے چٹکی سے اس کا نیزہ پکڑا، توجہ، چٹکی سے اس کا نیزہ پکڑا۔ ابھی ادھر وہ اپنی زبان پہ رجت پڑ رہا تھا کہ عباس نے اس کا نیزہ پکڑ کے اسی کی طرف گھمایا۔ جب اس کی طرف گھمایا تو دہن پہ لگا، دانت کو توڑا، سر کو پھوڑا اور پشت سے نکل گیا، پشت سے نکل گیا۔ یہ ہے جرأت عباس۔
किस कदर शुजा थे हज़रत अब्बास। और जब बाज़ार में जाते थे हज़रत अब्बास तो लोग यही कहते थे कि कितने हसीन हैं, कितने हसीन हैं। देखिए, जहाँ बहुत से चाँद हों, जिस घर में रसूल खुदा मौजूद हो, जिस घर में अली और फातिमा, जिस घर में हसन और हुसैन हो, इतने चांद के दरमियान खुद को कमरे बनी हाशिम कहलवाना ये मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं। तो जब बाज़ार में जाते थे तो लोग यही कहते कितने हसीन हैं जनाब हज़रत अब्बास। तो बीबी ज़ैनब कहती थी, अब्बास, भाई अब्बास, जब आइंदा बाज़ार में जाओ या कहीं निकलो तो अपने चेहरे पे नकाब को डालें, कहीं नज़र न लग जाए। बहुत खूबसूरत थे। और फिर एक वाक़या पेश कर रहा हूँ। जब 10 बरस के हो गए हैं हज़रत अब्बास, 10 बरस के जब हो गए, हज़रत अली आए, उम्मुल बनीन, मैं अपने लाल का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, मैं अपने लाल का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। उम्मुल बनीन ने क्या जुमला कहा है, कहा, मेरे वालियो वारिस, मुझे अपने दूध और आपके खून पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने दूध और आपके खून पे पूरा भरोसा है, आप इम्तिहान लीजिए। अब्बास को बुलाया, अब्बास, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। बाबा जान, ज़रूर लीजिए इम्तिहान, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। अब्बास से मौला ने कहा, अब्बास, फला मकाम पे एक बाग है और जाओ, आज रात उस बाग में तुम पहरा देना, मगर याद रहे अब्बास, उस बाग में कोई आने ना पाए, अगर कोई आ जाए तो तुम उसे कत्ल कर देना, अगर कोई आ जाए तो तुम उसे मार देना। अली का शेर चला, बाग में पहुंचे हैं हज़रत अब्बास। थोड़ी देर गुजरी थी कि महसूस हुआ कि कोई शख्स है जो अपने कदमों को बाग की तरफ बढ़ा रहा है। अब्बास ने देखा, अब्बास कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि आज अली का गज़नफ़र पहरा दे रहा है, ठहर जाओ अपनी जगह पे, ठहर जाओ। लेकिन आने वाला नकाबपोश ठहरता नहीं है, और आगे बढ़ा, कहा कि मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, इसलिए कि मेरी तलवार आज मेरे हाथों में है, मेरी तलवार आज मेरे हाथों में है, रुक जाओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी बख्श दूंगा तुम्हारी। लेकिन आने वाला नकाबपोश और आगे बढ़ा, अब बाग के अंदर आ गया, और जब आ गया बाग के अंदर तो आने वाले नकाबपोश ने सबसे पहले एक दरख्त को हिलाया, हाथों से एक दरख्त को हिलाया। जैसे ही अब्बास ने ये मंजर देखा, अब्बास समझ गए कि आने वाला भी शख्स बहुत जरी है, बहुत शुजा है, बहुत बहादुर है आने वाला भी शख्स। एक मर्तबा मौला ने कहा कि तुम जरी तो ज़रूर हो, मगर तुम्हें पता नहीं मैं किसका बेटा हूँ। मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ, मुझे सानिए हैदर कर्रार कहा जाता है। अब्बास मेरा नाम है, अबुल फज़लिल अब्बास। कहा कि अब तुम आ गए हो तो मेरे मना करने के बावजूद आए हो, और बाबा ने मुझसे कहा था कि अगर कोई बाग में आ जाए तो उसे कत्ल कर देना, बाग में कोई आ जाए तो उसे कत्ल कर देना। अब्बास कहते हैं कि तुम आ गए हो तो लो अब मेरे वाद को संभालो। अब रागी खुदा कैसे पैदा करता है, उस रात के सन्नाटे में वहाँ कोई मौजूद तो था नहीं, लेकिन खुदा की कसम सलाम हो खुदा की खुदाई को, उस बाग के बराबर में यहूदी का घर था। उस यहूदी ने अपनी ज़ौजा से कहा कि बाग के फला मकाम पे जाओ और एक घर होगा, वहाँ पे आटा रखा होगा और उस आटे को लेकर आओ।
لیکن یاد رہے کہ زیادہ تاخیر نہ ہو ورنہ تجھے قتل کر دوں گا، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب یہ زوجہ اس کے گھر سے نکلی، نکلنے کے بعد جیسے یہ باغ کے قریب پہنچی، کیا دیکھا کہ عباس ہیں اور ایک نقاب پوش ہے جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب اس نے بہت دیر تک وہیں دیکھی کہ اچھا تلوار ایسے چلائی جاتی ہے، دفاع ایسے کیا جاتا ہے، ساری چیزیں دیکھ لی۔ پھر اس کے بعد سے خیال آیا کہ میرے شوہر نے مجھ سے کچھ کہا ہے، یہ جلدی سے آٹا لے کر کے گھر پہنچی۔ پھر وہی جملہ وہ کہتا ہے کہ تم اتنی تاخیر سے آئی، میں تجھے قتل کرتا ہوں، میں تمہیں قتل کروں گا۔ جیسے ہی اس نے تلوار اٹھائی، اس کے شوہر نے جیسے ہی تلوار اٹھائی، اب یہ منظر تو دیکھ کر کے آ چکی تھی، منظر اس نے سارا دیکھ لیا تھا۔ عباس ادھر ایک مرتبہ اس نے تلوار چلائی، اس نے تلوار کے وار کو رد کیا، تلوار کے وار کو رد کیا، پھر تلوار چلائی، پھر اس نے رد کیا۔ اس نے کہا بندی خدا تو نے یہ کب سیکھا، تو نے یہ کب چلانا سیکھا، تجھے دفاع کرنا کیسے آتا ہے؟ کہا کہ وہی تو بتانا چاہ رہی ہوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں باغ میں پہنچی آٹا لینے کے لیے، جب میں باغ کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ عباس ہیں اور ایک نقاب پوش ہے جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں، جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ گھر سے نکلتا ہے، جانے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ عباس ہیں اور ایک شخص جو آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن آنے والے نقاب پوش نے عباس کی تلوار کو ٹیکا اور ٹیکنے کے بعد بازوؤں پہ ہلکی سی کھروچ دی اور یہ جملہ کہا کہ عباس بڑے بہادر ہو مگر میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، عباس بڑے بہادر ہو مگر میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ صبح نمودار ہو گئی، جب صبح نمودار ہو گئی تو ام البنین سے کسی نے کہا بی بی آپ کا بیٹا باغ میں بیٹھا رو رہا ہے۔ ام البنین آئی، بیٹا کیا بات ہے؟ اماں جان ایک شخص تھا، نقاب پوش آیا تھا، لیکن اماں اس نے میرے بازو پہ کھروچ دی، مجھے اس کی تکلیف نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ اگر وہ مجھے شہید کر دیتا تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ یہ جو میرے بازو پہ